ایک صاحب نے سوال کیا اگر جماعت میں پہلی صف والے کا وضو ٹوٹ جائے تو کیا پچھلی صف والے آگے بڑھ کر صف کو مکمل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ دیکھیں اگر دوران نماز اگلی صف سے کوئی نمازی نکل جاتا ہے تو پچھلی صف میں جو آدمی کھڑا ہے اس کو چاہیے کہ وہ آگے چلا جائے. طریقہ کار اس کے لیے یہ اختیار کرے کہ مسلسل نہ چلے بلکہ ایک قدم لے کے تھوڑا سا رک جائے، پھر ایک قدم لے کے تھوڑا سا رک جائے، جس کو فقہا کہتے ہیں کہ تتابع مشی نہ ہو، مسلسل چلنا نہ ہو تاکہ عمل کثیر نہ ہو. تھوڑا سا چل کے رک جائے، پھر تھوڑا سا چل کے رک جائے، پھر تھوڑا سا، اس طرح وہ جگہ جا کے پر کر دے. اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سائیڈوں پر جگہ ہوتی ہے، اس سائیڈ یا اس سائیڈ تھوڑی سی اگر جگہ ہے تو انسان کو تھوڑا تھوڑا ہل ہل کے صف کو، اس میں جو خلل ہے، اس میں جو گنجائش ہے، اس کو پر کر دینا چاہیے. حدیث شریف میں صفوں کو اچھے طریقے سے پر کرنے کی اور سیدھا کرنے کی بہت تاکید آئی ہے. اور طبرانی کی ایک روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من نظر الی فرجۃ فی صف فلیسدھا بنفسہ، کہ اگر کسی کو صف میں کہیں خلل نظر آتا ہے تو وہ اس کو خود پر کر لے. فإن لم يفعل فمن مر فلیتخطى علی رقبتہ فإنہ لا حرمۃ لہ، اگر وہ خود پر نہیں کر رہا اور پیچھے سے کوئی آنے والا پھلانگ کر آگے جاتا ہے، اس کے کندھوں کو پھلانگ کر جاتا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ ایسا آدمی گناہ گار نہیں ہوگا. یعنی عام حالات میں تو یہ ناجائز ہے. جیسے جمعے کے لیے نماز کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے، کوئی آدمی آتا ہے پھلانگ 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 کے اگلی صف میں جا کے چلا جاتا ہے کسی جلسے میں، کسی مجلس میں. لیکن اگر کہیں صف میں خلل ہے، کہیں صف میں گنجائش موجود ہے اور اس کو کسی نے پر نہیں کیا، تو پیچھے سے آنے والا آدمی دوسرے کے کندھے پھلانگ کر بھی اس جگہ کو جا کے پر کر سکتا ہے. تو اس لیے جو پیچھے ہے اس کو جا کے اس جگہ کو پر کر دینا چاہیے.